اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. یہ آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا. اے محبوب آپ فرما دیں، آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، لوگوں کو اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں مناؤ. اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو خوب خوشیاں منائے. سنی ہو سمجھ گئے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ جائے تو. اب ہر ایک کو بات پتا ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس روئے زمین پر 12 ربیع الاول کو آئی. تو اب جو ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوشی. مولانا نے ابھی جو بات آپ کے سامنے کہی ہے کہ میلاد النبی کی خوشیاں منانے کے لیے قرآن مجید سورہ یونس کی آیت نمبر 58 بیان کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا ایکسپلینیشن دے دیا خود اپنی منطق سے کہ میلاد النبی منانے کی دلیل اس آیت میں ہے. پہلی بات مولانا سے یہ پوچھ لوں اور جتنے لوگ مولانا کی بات کی تائید کر رہے ہیں ان سے بھی یہ پوچھ لوں کہ یہ آیت مولانا پر نازل ہوئی یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی؟ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لکھوایا، اور آیت کا جو مقصد تھا، آیت کا جو مفہوم تھا، آیت کے نازل ہونے پہ اللہ تعالیٰ کا جو منشا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو جب آیت نازل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تفسیر آیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی وہ تفسیر یہ مولانا بتانے بیٹھے ہیں. گویا یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی گستاخی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر کو بدل کر ایک نئی تفسیر پیش کر دینا. یہ عالم صاحب یا مولانا صاحب نے جو بیان کی ہے انتہائی گستاخی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں؟ تفسیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، کیونکہ آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ان کے اوپر نہیں. اور آج 2023 میں وہ تفسیر بیان کر رہے ہیں اس تفسیر کو چھوڑ کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اسی لیے جو بات یہ کہہ رہے ہیں سراسر غلط ہے، غلطی کے ساتھ ساتھ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی گستاخی ہے. اب آیت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر پہلے قرآن سے ہوتی، قرآن کی تفسیر پھر حدیث سے ہوتی، قرآن کی تفسیر پھر صحابہ سے ہوتی. یہ 3 لیول سے قرآن کی تفسیر کے. تو پہلے قرآن کی تفسیر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 58 جو پیش کر رہے ہیں اس سے پہلے مولانا اور مولانا کی بات کی تائید کرنے والے بھائیوں بہنوں کو چاہیے آیت نمبر 57 پڑھ لے. اسی آیت کی 57 میں اللہ تعالیٰ ایک چیز کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اسی کا کنٹینیوشن اللہ تعالیٰ نے 58 میں رکھا ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے. کسے کہا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 57 میں قرآن مجید کا ذکر کیا جا رہا ہے. پھر اللہ نے کہا ترجمہ اس طرح ہے اور یہ قرآن دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے. ہدایت جب ملتی ہے روگ چلا جاتا ہے، گمراہی چلی جاتی ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر کرتے ہوئے رہنمائی ہے، ہدایت ہے، دلوں کی گمراہی کو دور کرنے والا ہے، اور رحمت لفظ بھی یوز کر لیا. آیت نمبر 57 میں جس کلام اللہ کے لیے رحمت لفظ استعمال کیا گیا ہے آیت نمبر 58 میں بھی اسی کا کنٹینیوشن ہے اور اسی کو رحمت کہا جا رہا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. لوگوں تم جو کچھ جمع کرتے ہو، اوپر آیت نمبر 57 میں جس قرآن کا ذکر کیا گیا ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے وہ رحمت ہے جسے آیت نمبر 57 میں بھی رحمت کہا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ دنیا کی ساری چیزیں جو تم جمع کرتے ہو ان تمام سے افضل قرآن مجید ہے. گویا یہ مبارک کلام تمہارے پاس آیا ہے جس کے ذریعے اللہ نے گمراہی دور کر دی، دلوں کا روگ دور کر دیا، اور پھر ایسی تفسیر
صرف آیت نمبر 58 بیان کر کے اگر کوئی بھی آپ کو میلاد کی دلیل دے رہا ہے، ہرگز بھی اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ آیت نمبر 57 58 نازل بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے میلاد نہیں بتایا، صحابہ نے میلاد نہیں سمجھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر صحابہ نے اسے قرآن مجید سمجھا. آیت نمبر 58 میں بھی رحمت کا ذکر جو قرآن مجید ہے، لہذا ایسا کہنا گستاخی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ بات کی. ایسی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں.